بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انٹرنیٹ پہ موجود گوگل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ گوگل ویب سائٹ جو ہے سرچ انجن، اس کو ہم کیسے صحیح استعمال کر سکتے ہیں اپنے سرچ کو سرچ کرنے کے لیے، معلومات کو سرچ کرنے کے لیے۔ ہم جو کچھ سرچ کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہمیں یوز کرنا چاہیے اور اس کا صحیح یوز کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی ہم لوگ گوگل ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو گوگل ویب سائٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ آپ کا سرچ باکس ہے جس میں آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ گوگل میں ہم کسی طرح کی بھی چیزوں کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اور رزلٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں فوری طور کے اوپر۔ مثلاً اگر ہم یہیں پر ہی کوئی کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم جیسے ہی یہاں پہ کچھ بھی کیلکولیشنز کرواتے ہیں کمپیوٹر کو، تو ہمارے سامنے جیسے ہی ہم سرچ کا بٹن پریس کرتے ہیں یا انٹر، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پریس انٹر ٹو سرچ، تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ گوگل نے ہمیں ایک کیلکولیٹر جو ہے وہ بنا کے دے دیا ہے۔ ہمارے ادھر ہم نے ایک ایکویشن ٹائپ کی تھی اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کیلکولیٹر موجود ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل نے کیسے ہمیں رزلٹ معلومات جو ہے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ کچھ بھی اس کو کہنا چاہتے ہیں، مثلاً ہمارے پاس کوئی کرنسی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو $10 جو ہیں، ٹو جو ہے وہ PKR ہم کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ $10 ٹو PKR، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو $10 ہیں وہ پاکستانی کرنسی میں کتنے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آج کے دن جو اس کا ریٹ ہے وہ اس حساب سے جو ہے یہ آپ اس اماؤنٹ کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1040.80 پیسہ جو ہے 1040 روپے 80 پیسے جو ہے پاکستانی روپی جو ہے وہ آپ کے $10 کی بنتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ $1 پاکستان میں کتنے کا ہے، تو ہم یہاں پہ ایک جیسے ہی پریس ٹائپ کرتے ہیں تو نیچے جو ہے وہ اصل اماؤنٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اماؤنٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یہ اماؤنٹ ہمارے سامنے جو ہے وہ 104 روپے 8 پیسے ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی میں نے اس کو آپ کے سامنے براؤزر کو زوم ان کیا ہے، یہ کنٹرول کے ساتھ پلس دبانے سے آپ اس کو جو ہے وہ زوم ان کر سکتے ہیں، اور زوم آؤٹ کرنے کے ساتھ لیے کنٹرول مائنس آپ کر سکتے ہیں، اور اگر واپس اپنی اصل حالت میں لانا ہے تو کنٹرول کے ساتھ آپ 0 کو پریس کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا براؤزر واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بہت کچھ آپ لکھ کے جو ہے اس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی ٹرانسلیشنز چاہیے کسی چیز کے اوپر تو آپ یہاں پہ سمپل آپ لکھیں ٹرانسلیٹ، اوکے، یہ دیکھیں آپ نے ٹرانسلیٹ لکھا جیسے ہی تو آپ کے پاس نیچے ٹرانسلیٹر کا جو ہے وہ یہیں پہ گوگل کے اوپر ہی ایک جو ہے وہ باکس بن گیا ہے جہاں پہ آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ یہاں وہ لینگویج آپ لکھیں گے جس کے ذریعے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ اپنے لینگویج کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں۔ یہاں پہ مثلاً میں اگر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں گڈ، تو ابھی انگلش اس نے ڈیٹیکٹ کر لی ہے کہ یہ لینگویج انگلش ہے، اور ساتھ ہی ٹرانسلیٹر بھی انگلش میں ہی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو یہاں سے کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ چینج کر کے دیکھتے ہیں، افریکنس میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، تو آپ یہ لفظ دیکھیں گوئی، تو اگر ہم اس کو پروناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل ورڈ جو ہے وہ افریکنس میں کیا ہے، تو ہم یہاں اسپیکر کے اوپر ہم کلک کر کے اس کو اب ہم سن بھی سکتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بولا جا رہا ہے۔ Guia, آپ نے سنا Guia, گوئیاں،
تو یہ اسی طرح سے اور بھی آپ یہاں پہ جو ہے وہ عربک میں آپ یہ دیکھیں تو وہ یہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا کہ عربک میں بھی شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اگر یہ اسپیکر کا آئیکن اگر ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ورڈ کی جو ہے وہ اس کو آپ پروناؤنس کر کے سن سکتے ہیں کہ اس لینگویج میں کیسے بولا جائے گا. جیسے کہ جیدن، جیدن. جیدن، تو آپ اس طرح سے آپ اپنی وکیبلری میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور آپ اس لینگویج کے مطابق اس ورڈ کو سن بھی سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے ورڈز ہیں. اب اس کو اگر ہم اردو میں لانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اردو میں یہاں پہ شفٹ کیا اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس نے گڈ کو اردو میں گڈ ہی بولا ہوا ہے اور اسپیکر آئیکن یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کو گوگل جو ہے وہ بول نہیں پا رہا ہے اور اس میں ڈکشنری میں موجود نہیں ہے اس کی. تو اسی طرح آپ لوگ جو ہے یہاں پہ اس جگہ پہ آپ گوگل کے سرچ باکس کے اندر سرچ لائن کے اوپر جو ہے آپ مختلف طریقے سے گوگل سے آپ تلاش کروا سکتے ہیں چیزوں کو. اگر آپ نے کسی چیز کی ڈیفینیشن معلوم کرنی ہے، ڈیفائن کرنا ہے، تو آپ یہاں پہ لکھیں DEFINE ڈیفائن اور کالن. میں آپ کو اس کو نزدیک کر کے دکھاتا ہوں اس طریقے سے تاکہ آپ دیکھ پائیں کہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے ایسے لکھنا ہے ڈیفائن کالن اور فرض کریں کہ یہاں پہ میں کچھ بھی یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں. مثلا میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جناب مجھے بتاؤ کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے، ڈیفائن کالن کمپیوٹر. اب جیسے ہی میں نے انٹر کو پریس کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ کمپیوٹر نے ہمیں کمپیوٹر کی جو ہے انٹرنیٹ نے ڈیفینیشن ہمیں دے دی ہے. دیکھیں ڈیفائن کالن کمپیوٹر یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہ اس نے اس کی ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے پروناؤنس کیسے کریں گے کمپیوٹر کو، اور اس کے بعد نیچے آپ جو ہے وہ اس کی مکمل طور کے اوپر اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو آپ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر تو ڈیفائن کالن اور آگے کمپیوٹر یا کوئی بھی ورڈ اینی ٹائپ آف تھنگ آپ اس پہ لکھ کے آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب اگر آپ لوگ کمپیوٹر سے کچھ بھی اسپیسیفک سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر اس کو مکمل طور کے اوپر صرف اسی چیز پہ فوکس کرے جس کو آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس ورڈ کو کوٹیشن مارک میں ٹائپ کر دیں. مثلا اگر میں یہاں پہ لونر ورڈ کو ٹائپ کرنا چاہ رہا ہوں، لونر ایک ورڈ کو، تو میں نے کوٹیشن مارک میں اس کو ٹائپ کر دیا ہے. جیسے ہی میں نے انٹر پریس کیا ہے تو کمپیوٹر مکمل طور پہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس لونر کو آپ دیکھ سکتے ہیں لونر یہ دیکھیں لونر کو ہی وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے صرف لونر کو اسپیسیفائی کیا ہے اور باقی اس نے جو ہے وہ ورڈز کو چھوڑ دیا ہے، لیکن صرف وہ لونر کو اسپیسیفائی کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اس میں بہت کچھ آگے ہم بڑھ سکتے ہیں اور ہم کافی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر اسی طرح سے ہم سرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم لوگ آگے اس کو بڑھنا چاہتے ہیں، مثلا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا اسپیسیفک ورڈ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا اگر فرض کریں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کسی ویب سائٹ میں سے کچھ سرچ کرنا ہے، تو ہم اس کو فرض کریں ہم کہہ دیتے ہیں، ہم نے کہا یہاں پہ کہ ہم رزلٹ جو ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. رزلٹ کو www.aiou.edu اور .pk کے ساتھ. تو ہم یہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جتنے بھی اس وقت رزلٹ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، رزلٹ کو ہم معلوم کر رہے ہیں. رزلٹ کو ایک ورڈ کو ہم یہاں سے سرچ کر رہے ہیں. کون سی ویب سائٹ سے ہم لوگ سرچ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے ٹائپ کیا ہے رزلٹ
اور اس کو ہم AIOU یعنی علامہ اقبال جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی کے تھرو ہم جو ہے وہ اس کو ہم سرچ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام رزلٹ اس وقت صرف اور صرف علامہ اقبال یونیورسٹی کے تھرو آئے ہیں. لیکن اگر ہم یہاں پہ تھوڑا اس اسپیسیفک کو چینج کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں pu.edu.pk. تو ہم دیکھ پائیں گے کہ اس ٹائم جتنا بھی رزلٹ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نیچے وہ سارا کا سارا صرف اور صرف پی یو سے متعلق ہے. اور وہ ہم اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام رزلٹ صرف پی یو ہیں. یہاں پہ جو مین فوکس رزلٹ ہے وہ پی یو کا ہے, پنجاب یونیورسٹی کا رزلٹ ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیے یہ تمام رزلٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ دیکھ پائیں گے کہ اسپیسیفک فوکس جو ہے وہ پی یو نے اس رزلٹ نے صرف اس ویب سائٹ کے اوپر کر دیا ہے. اس سے ہمیں یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے رزلٹ معلوم کرنا ہے سرگودا بورڈ کا, تو اب ہم یہاں پہ اگر ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پتہ ہے تو ہم یہاں ویب سائٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, اور اس طرح سے جیسے 22 سرگودا .edu.pk. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ 22 سرگودا کی ویب سائٹ ہے, اس کے تھرو ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں کہ جو بھی ہم رزلٹ یہاں پہ ہم جو معلومات اب لے رہے ہیں, رزلٹ ہم حاصل کر رہے ہیں, وہ صرف 22 سرگودا کی ویب سائٹس ہمارے سامنے موجود ہے. اس طریقے سے ہم اسپیسیفک کر کے اس کو یہاں سے ہم لے سکتے ہیں. اسی طرح گوگل کے بہت ہی بے تحاشا ایسے رزلٹس موجود ہیں جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ. اور ہم گوگل سے امیجز وغیرہ بھی تلاش کر سکتے ہیں, اپنی پکچرز کو تلاش کر سکتے ہیں. مثلاً اگر ہم اس کو کسی بھی چیز کی اگر فرض کریں کہ میں یہاں پہ لونر جو ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں ورڈ, اور میں نے اس کو انٹر کر دیا ہے. اب میں اس کے اگر میں امیجز لینا چاہ رہا ہوں تو میں نے امیجز کے اوپر کلک کر دیا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لونر سے متعلق جو ہے وہ تمام کے تمام پکچرز جو ہیں سنیپس میرے پاس آ چکی ہیں. یہاں پہ میں اسپیسیفائی کر سکتا ہوں کہ مجھے کس سائز کی پکچر چاہیے ہیں. مثلاً اگر میں 800 بائی 800 بائی مین ہم کراس ایکس کا نشان ہم لگا سکتے ہیں 800 بائی 800. اوکے, اور کالن میں نے لگا کے میں نے لونر کر دیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کمپیوٹر جو ہے وہ ہمیں کیا دے رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں, اگر میں نے یہاں پہ اس پکچر کو دیکھا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں 800 بائی 800 کے سائز میں یہ پکچر میرے پاس موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں اسپیسیفک سائز جو مجھے چاہیے میں سیم وہ سائز یہاں پہ دے سکتا ہوں. اوکے, جیسے 100 بائی 100. تو یہ دیکھیں کہ میں نے 100 بائی 100 میں نے یہ سائز جو ہے وہ چوز کیا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سائز ہیں جو 100 بائی 100 کے اندر اس کو آنے چاہیے. تو ہم یہاں پہ اسپیسیفائی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھیں کیونکہ اس کے پاس وہ سائز اگر ایکٹیویٹ نہیں ہے تو وہ اس کے مطابق یہ اس نے آپ کو جو ہے یہ سائز ایکٹیویٹ کر دیا ہے, یہ سائز اس کے پاس موجود ہے. کمپیوٹر نے آپ کو وہی چیز دینی ہوتی ہے جو اس کے اپنی اس میں فیڈ ہے اور اس نے وہ موجود ہے اس کے اندر. تو اسپیسیفائی ہم سائز کر سکتے ہیں, اور اس کے اپنے جو سائزز ہیں ہم اس کو جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, ہم اس کو معلومات کے ذریعے ہم ان کو لے سکتے ہیں اسی طریقے سے. تو یہ دیکھیں, یہ ہم نے آئیکنز جو ہیں وہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہمیں آئیکنز چاہیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آئیکنز آگے لونر لکھ دیا ہے. تو لونر سے متعلق جتنے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے آئیکنز یہاں موجود ہیں. تو ہم اس طرح سے لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں, اور ان لسٹ وغیرہ سے ان تمام آئیکنز وغیرہ کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم گوگل کے ذریعے بہت کو ہم سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو
کسی ویب سائٹ کا نہیں پتہ ہے اور اس ویب سائٹ کو آپ کو اس پہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو گوگل کے حوالے کرتے ہیں ویب سائٹ کو. مثلاً اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کسی نیوز پیپر کی کیا ویب سائٹ ہے، نوائے وقت کی کیا ویب سائٹ ہے، ینگ اخبار کی کیا ویب سائٹ ہے، اور کون سی ویب سائٹ میں تمام اشتہار جو ہیں وہ جاب سے متعلق موجود ہیں، تو آپ یہاں پہ اس جگہ پہ لکھ دیتے ہیں نیوز پیپر اردو کر دیں اور پاکستان فرض کریں. یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے سامنے یہ تمام کے تمام نیوز پیپر جو ہیں وہ آ گئے ہیں. لیکن اگر ہم اسپیسیفائی ہم کوئی کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں نیوز پیپر اردو ایکسپریس، ڈیلی ایکسپریس آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر ہم کوئی نام اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو فرض کریں نیوز پیپر ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جنگ. تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ejang.com، اس پہ اگر ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے کمپیوٹر ہمیں جنگ اخبار جو ہے وہ ہمارے سامنے لا دیتا ہے، اور ہم اس طرح سے تمام نیوز پیپر جو ہے وہ یہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم بیک کر کے واپس جا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم اور بہت ساری ویب سائٹس جو ہیں ہم سرچ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ گوگل جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ہیلپ کرتا ہے سرچ کرنے میں تمام کی تمام معلومات کو. امید ہے آپ لوگوں کو یہ آج کا ٹیوٹوریل لیکچر جو ہے گوگل کے حوالے سے پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے چینلز کو ضرور لائک کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے. آپ لوگوں کو اس چینل میں ہر روز نئی ویڈیوز ملیں گی، معلوماتی ویڈیو ملیں گی. اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی ویڈیو کی ضرورت ہو، کسی لیکچر کی ضرورت ہو، آپ ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں. آپ لوگوں کا شکریہ. اللہ حافظ.